اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قالت بضعة الرسول فاطمة سيدة نساء العالمين حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والانفاق في سبيل الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کلام کی عظمت متکلم کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں کتنا وزن پایا جاتا ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہنے والا کون ہے. وہی بات ایک دانشور کہہ دیتا ہے تو اس پر سب کان دھرتے ہیں. وہی بات ایک عام آدمی کہہ دے، کوئی اسے لائق توجہ نہیں سمجھتا. تو کلام کی اہمیت، بات کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ کہنے والا کس مقام اور کس درجے کا حامل ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں، وہی بات آیت اللہ خامنئی کہہ دیں، وہی بات آیت اللہ سستانی کہہ دیں، وہ بات امام عصر کہہ دیں، وہ کلام کلام خدا ہو، اسی حساب سے اہمیت بڑھ جاتی ہے. میں نے جو جس چیز کو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ اس عظیم خاتون کا بیان ہے جس کی ذات تو عظیم ہے ہی، اس کا نام بھی عظمتوں کا حامل ہے. نام بھی عظمتوں کا حامل ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا. آ کر امام سے کہتا ہے، مولا اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، نام تو رکھنا ہوتا ہے. مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام سننے کے بعد 3 دفعہ کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ. پھر امام فرماتے فَإِذَا سَمَّيْتَهَا فاطمہ،
اگر تم نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تسبھا، دیکھو اسے کبھی گالی مت دینا کیونکہ فاطمہ نام رکھا ہے تم نے، ولا تلعنھا، کبھی اسے بد دعا مت دینا، ولا تضربھا، ولا تضربھا، اسے کبھی مارنا نہیں کیونکہ نام تم نے اس کا فاطمہ رکھا ہے۔ تو ذات تو عظیم ہے ہی، نام بھی عظمتوں کا مالک ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت سب پر واجب ہے، حتیٰ انبیاء پر، حتیٰ فرشتوں پر۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قد کانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق اللہ من الانس والجن والطیر والبہائم والانبیاء والملائکہ۔ اللہ نے فاطمہ زہرا کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے تمام مخلوقات پر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے چرندے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر فاطمہ کی اطاعت واجب نہ ہو، فاطمہ کی اطاعت واجب نہ ہو۔ عجب حدیث ہے۔ امیر المومنین سب کے مولا ہے نا، مولا کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، علی کی اطاعت سب پر واجب ہے، لیکن فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ فاطمہ کی اطاعت علی پر واجب ہے۔ پیغمبر مولا علی کو خطاب کر کے کہ یا علی انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، جس چیز کا تمہیں فاطمہ حکم دے دے اس کی تعمیل کرو۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ نے کبھی علی کو حکم کیا، علی سے خواہش بھی نہیں ظاہر کی، علی سے خواہش بھی کبھی ظاہر نہیں کی، سوائے ایک مرتبہ وہ بھی علی کے اصرار پر۔ بیوی کا وقت آخر ہے، چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہیں، بیوی کے سرہانے مولا بیٹھے ہوئے، فاطمہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ علی میرے بابا نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا دیکھو بیٹا تمہارا شوہر بڑا غیرت دار ہے، کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہش وہ پوری نہ کر سکے، ظاہری اسباب کی بنا پر، ورنہ وہ تو مالک کل ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہش پوری نہ کر سکیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا، کہا نہیں فاطمہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے چاہتا ہوں کچھ مانگو۔ مولا کائنات کے اصرار کی وجہ سے بی بی نے کہا علی اگر تھوڑا سا انار مل جاتا۔ مولا فوراً اٹھے، پہلی مرتبہ زوجہ نے کچھ مانگا ہے، وہ زوجہ جو چند دنوں کی مہمان ہے، حالات تو ہیں نا مولا کی نگاہ میں، بیمار ہے، کمر شکستہ ہے، پہلو شکستہ ہے، مصیبتیں اٹھائی ہوئی ہے۔ مولا فوراً اٹھے، بازار میں آئے، انار کی فصل نہیں ہے، کہیں انار نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں یہودی طائف سے انار لایا تھا، مدینے کی تو فصل ختم ہو چکی ہے، طائف سے انار لایا تھا، اس کے پاس انار ہے۔ مولا اس کے گھر پہنچ گئے، انار کا تقاضا کیا، ظاہر سی بات ہے مانگ نہیں رہے، خریدنا ہے، پیسے دیں گے، قیمت ادا کریں گے۔ اس نے کہا مولا لایا تو تھا مگر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی یہ گفتگو سن رہی تھی،
اس نے اندری سے آواز دی نے ایک انار میں نے چھپا کے رکھ لیا تھا. وہ انار لائی، مولا نے قیمت چکائی، انار لے کے چلے. انار لے کے چلے. دیکھیے یہ انار کتنا قیمتی انار ہو گیا ہے، جو کوئی معمولی انار نہیں ہے. بیوی نے زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے. وہ زوجہ جس نے کبھی علی کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کی ہے. مولا فرمایا ما عصت لی ولا اغضبتنی. فاطمہ نے نہ کبھی میرے کسی حکم کی نافرمانی کی، نہ کبھی مجھے غصہ دلایا. تنجلی عنی الحموم والغموم بنظرتی الیہا. علی مصیبت زدہ، علی مصیبتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے. مولا فرماتے تھے جیسے ہی میری نگاہ فاطمہ کے چہرے پر پڑتی تھی، فاطمہ کو دیکھتے ہی میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا. سارا غم میرا دور ہو جاتا تھا. کیا عظمت ہے. اس نے ایک خواہش کی ہے، انار مل نہیں رہا ہے، مشکل سے ملا ایک ہی انار. مولا لے کے چلے. کچھ دور چلے تھے کہ اچانک کسی کھنڈہر سے، خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی. وہ علی ہی کیا جو مظلوم کی کراہ سن کر کے آگے بڑھ جائے. گھر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. اس کھنڈہر میں گئے. کون ہے جو کراہ رہا ہے؟ کون ہے جو کراہ رہا ہے؟ دیکھا ایک بوڑھا بیمار زمین پر پڑا ہوا ہے، کراہ رہا ہے. اس کے سرہانے مولا بیٹھ گئے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، سر کو سہلایا. کوئی خواہش؟ ہاں تھوڑا سا انار اگر مل جاتا. انار کہاں ہے؟ ایک انار ہے علی کے پاس، مگر انار کی قیمت تو جان رہے ہیں نا کتنا ہے. میں اس نے کہا کہ اگر تھوڑا سا انار مل جاتا. علی کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ گیا ہے؟ مولا نے انار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا انار اسے کھلا دیا، آدھا انار رکھ لیا فاطمہ کے لیے. وہ کہتا ہے علی اگر وہ آدھا اور مل جاتا، وہ آدھا اور مل جاتا. دیکھیے وہ سخی اور ہیں جو اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا خیرات کرتے ہیں. یہ تو ایثار والے ہیں نا، خود بھوکے رہ کر کے کھانا کھلانے والے. مولا نے وہ انار بھی کھلا دیا. کھلا تو دیا انار. اٹھے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے گھر جانے کی. اگرچہ یقین ہے اس بات کا کہ فاطمہ نہ صرف یہ کہ شکوہ نہ کریں گی، پوچھیں گے بھی نہیں کہ انار کا کیا ہوا. پوچھیں گی بھی نہیں، سوال بھی نہیں کریں گی. مگر علی کو شرمندگی ہو رہی ہے. گھر جانے کے بجائے مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا امام حسن آ رہے ہیں. بابا آپ کو اماں بلا رہی ہیں. آپ نے انار کا ٹوکرا تو بھجوا دیا، خود نہ آئے. عزیزو جو خدا کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں خدا انہیں ذلیل نہیں ہونے دیتا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا وعدہ ہے تم ہماری راہ میں قدم بڑھاؤ، راستے ہم کھول دیتے ہیں. ہم راستے کھول دیتے ہیں. یہ فاطمہ اگر اے علی اگر فاطمہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو تم پر اس حکم کی تعمیل واجب ہے. یہ اور بات ہے کہ فاطمہ نے کبھی کوئی حکم نہ دیا. حکم کیا کبھی کوئی خواہش بھی ظاہر نہ کی. اس عظمت کی مالک ہیں فاطمہ. یہ عظیم ہستی، یہ عظیم خاتون فرما رہی ہیں حببا الی من دنیاکم ثلاث. 3 چیزیں تمہاری دنیا کے مجھے محبوب ہیں. اشیاء کی متکلم جتنا عظیم ہوتا ہے اتنی ہی کلام میں عظمت ہوتی ہے. عام آدمی گفتگو کر آپ دھیان نہیں دیں گے، لیکن ایک بڑی شخصیت آ جائے تو آپ ہمتن گوش ہوں گے نا، پوری توجہ سے سنیں گے.
تو یہ خطاب کسی عام کا نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ کا خطاب ہے۔ تمہاری دنیا سے ہمیں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز سر فہرست، سب سے پہلے تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت۔ تلاوت سے مراد اس سے پڑھ لینا نہیں ہے، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ورنہ صرف پڑھ لینا ہنر نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ جی وہ پڑھ لینا ہی کے ثواب ہے، یہ پڑھنا ثواب رکھتا ہے۔ کب ثواب رکھتا ہے؟ جب اسے سمجھنے کی کوشش کرے بقدر امکان، جتنا ہم میں صلاحیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے صلاحیت سے زیادہ اللہ ہم سے تقاضا بھی نہیں کرتا۔ سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل نہیں کیا تو سنیں گے کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں؟ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ربا تال القرآن والقرآن یلعن، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اگر معصومہ فرماتی ہیں کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں ہمیں محبوب ہیں، سر فہرست تلاوت و کتاب اللہ، یعنی پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کیوں معصومہ کو اتنا پسند ہے؟ قرآن کو اتنی اہمیت کیوں معصومہ دے رہی ہے؟ سمجھنا پڑے گا نا کہ قرآن کو اتنی جو عظمت معصومہ نے دیا ہے، کیا ہے اس قرآن میں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے دنیا کی، قرآن مجید، جسے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں جس کے بارے میں یقین سے کہا جائے کہ یہ کلام کلام خدا ہے، کلام کلام خدا ہے، کسی تحریف کے بغیر۔ نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ عرض کیا تھا آسمانی کتابیں تو بہت سی آئیں، توریت بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن یہ ساری کتابیں تحریف کی نظر ہو گئیں، کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ گھٹا دیا گیا۔ مگر قرآن میں نہ اضافے کا امکان اور نہ گھٹانے کا امکان، کیونکہ اللہ نے توریت کو نازل کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، انجیل کو نازل کیا مگر حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو زبور کو نازل کیا مگر اس کے محفوظ رہنے کی خبر نہیں دی۔ لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو شان سے نازل کیا کہ میں نازل بھی کر رہا ہوں، باقی بھی رکھوں گا۔ نازل کرنا بھی میرا کام ہے، باقی رکھنا بھی میرا کام۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، نہیں یہ امریکہ تو نہیں نا ہے کہ ذمہ لے لیتا ہے مگر نبھاتا نہیں ہے۔ سعودیہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، $500 بلین لے کر کے حفاظت کا ذمہ لے لیا، مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا قرآن میں تحریف کا نہ کمی نہ اضافہ، دونوں قسم کی تحریف، نہ کمی نہ اضافہ، کیونکہ اگر بات کو گھٹا دیا جائے تب بھی مفہوم بدل جاتا ہے، بڑھا دیا جائے تب بھی مفہوم بدل جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، قرآن کے بارے میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو عزیز ہے۔ یہ اردو والا عزیز نہیں ہے، ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں نا فلاں ہمارے عزیز ہیں، یعنی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، یہ وہ والا عزیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں 2 چیزوں کو عزیز کہا گیا ہے، ایک قرآن عزیز ہے، ایک اللہ عزیز ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تبارک الذی بیدہ الملک، ہے نا، الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ عزیز، قرآن عزیز، اللہ عزیز، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے نہ اس کا کوئی، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس کا کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ پھر عزیز کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے لفظیں ہوتی ہیں کہ ہیں، شکل ایک ہی ہوتی ہے، اردو کا معنی الگ ہوتا ہے، عربی کا معنی الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے غنیمت، خمس والی آیت جو ہے 10ویں پارے میں شروع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، ہے نا وہ۔ اب یہاں کے اوپر شیعوں کے یہاں خمس کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں خمس یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد جو بچ گیا، سال بھر کی سیونگ جو ہے، سیونگ میں سے آپ کو 20% نکالنا ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں نہیں، وہ مال جو جنگ میں ملے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس میں خمس ہے، اس کمائی میں خمس نہیں۔ ہمارے بعد روشن خیال شیعہ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، قرآن میں تو خمس ہے نہیں، مولویوں نے کہاں سے لا کے کر دیا خمس، یہ اپنی کمائی کے لیے ان لوگوں نے دھندا شروع کر دیا۔ قرآن تو کہتا جب جنگ ہو، جنگ میں جو مال غنیمت ملے، تو ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، جو غنیمت ملے۔ اور یہ بھول گئے کہ غنیمت اردو والا اور ہے، عربی والا اور ہے۔ اردو میں مال غنیمت اسی کو کہتے ہیں جو جنگ میں ملتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہر فائدے کا نام ہے غنیمت۔ چنانچہ عربی کا مقولہ ہے من لہ الغنم فعلیہ الغرم، غنم فائدہ، غرم نقصان، جسے فائدہ حاصل ہوگا اسی کے لیے نقصان بھی۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ ملا تو آپ نے تو ہمیں شریک نہیں کیا، کہ سارا ہمارا، گھاٹا ہوا کا مولانا آپ کا، یہ تو نہیں نہ ہوگا بھائی، فائدہ ہے تو آپ کا، گھاٹا بھی آپ کا۔ تو غنم کے معنی فائدے کے نہیں، جنگ میں ملنے والا بھی مال فائدے کی ایک قسم ہے۔ اردو کا مال غنیمت اور ہے، عربی کا مال غنیمت اور ہے۔ اسی طریقے سے اردو کا عزیز اور ہے، عربی کا عزیز اور ہے۔ عزیز اور عزت دونوں کا روٹ ایک ہے۔ عزت کا جو معنی ہم اردو میں لیتے ہیں وہ اور ہے، عزت کا معنی جو عربی میں ہے وہ اور ہے۔ عزت ہمارے ہاں کیا ہے؟ کوئی صاحب آیا، آپ احترام میں کھڑے ہو گئے، آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزت دے دی انہوں نے، اس کو کہتے ہیں عزت کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں عزت کا معنی یہ نہیں ہے۔ عزیز یعنی عزت والا، عزیز یعنی عزت والا۔ جب عزت کا معنی معلوم ہو جائے گا تو عزیز کا معنی بھی معلوم ہو جائے گا۔ عربی زبان میں عزت کا معنی ہے شکست نہ کھانا، کسی سے نہ ہارنا، کوئی آپ پر غلبہ اگر نہ پا سکے، اسے کہتے ہیں عزت۔ اس کے مقابلے میں ہے ذلت۔ اگر کسی نے آپ کو شکست دے دیا، کوئی آپ کے اوپر غالب آ گیا، یہ ہے ذلت۔ اگر میدان مقابلہ میں وہ غالب نہ آ سکا، اسے کہتے ہیں عزت۔ اللہ عزیز ہے، صاحب عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس ہستی کا نام ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ نہ اللہ کو کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ رسول کو کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ مومنوں کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ اگر یہ پہچاننا ہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، کسوٹی جو قرآن نے دی ہے، کسوٹی ہے۔ دیکھو شیطان سے ہماری جنگ چل رہی ہے نا، شیطان سے ہماری فائٹ ہے۔ اگر شیطان نے ہمیں شکست دے دیا تو ہم مومن نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔
تو عزیز وہ ہے جسے کوئی شکست نہ دے سکے. اللہ عزیز ہے کیونکہ اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. قرآن عزیز ہے یعنی قرآن پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر قرآن میں سے کچھ کم کر دیا یا قرآن میں کچھ بڑھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن پہ غالب آ گئے نا. اللہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، یہ ایسی کتاب ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. نہ اس میں کمی کا امکان ہے نہ اس میں اضافے کا امکان ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کہتا ہے کہ عزیز کی وضاحت کرتا ہے اس میں کہیں سے بھی کسی باطل کا اضافہ یا کمی ممکن نہیں ہے. نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کو نازل اس ہستی نے کیا ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو معصومہ عالم فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. سب سے پہلے تلاوت و کتاب اللہ. کیوں کہہ رہی ہیں؟ سر فہرست کیوں قرار دیا؟ محبوب ترین شے فاطمہ زہرا کے لیے تلاوت قرآن کریم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یقینی کلام ہے. اس لیے کہ اس میں نہ کسی تحریف کی گنجائش ہے نہ کمی کی نہ اضافے کی گنجائش ہے. یہ عظیم کتاب اللہ نے کس لیے بھیجی ہے؟ یہ عظیم کتاب اللہ نے کس لیے بھیجی؟ اب یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ اللہ کا یقینی کلام، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کس لیے یہ کتاب آئی ہے؟ ڈیکوریشن کے لیے. ہاں بہت سارا سامان ہوتا ہے گھر میں ہمارے کاہے کے لیے ہے؟ ڈیکوریشن کے لیے. کچھ سامان وہ ہوتے جس کی ہمیں ضرورت ہے. گلاس رکھا ہے کاہے کے لیے؟ جی پانی پینے کے لیے ہے. بستر کاہے کے لیے؟ آرام کرنے کے لیے. فریج کاہے کے لیے؟ کھانا محفوظ رکھنے کے لیے. ہر ایک مقصد ہے نا. کچھ چیزیں کاہے کے لیے؟ یہ ڈیکوریشن ہے. سب کوئی خاص مقصد؟ ڈیکوریشن ہے. یہ پلر کھڑا ہوا ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بلڈنگ کو روکے ہوئے ہے. پلر نہ ہو تو بلڈنگ بیٹھ جائے گی. اس پہ جو ٹائلز لگے ہیں وہ کاہے کے لیے ہیں؟ ڈیکوریشن کے لیے. ٹائلز ہو تب بھی بلڈنگ، نہ ہو ٹائلز کا کوئی اثر بلڈنگ پہ نہیں ہے. ڈیکوریشن کے لیے، زینت کے لیے. قرآن کاہے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ ڈیکوریشن کے لیے نازل کیا ہے. گھر میں اگر رہے گا تو برکت ہوگی، اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے. مسافر جانے لگے تو اس کے نیچے سے مسافر کو گزار دو، صحت و سلامتی سے گھر پہنچ جائے گا، اس لیے نازل کیا ہے. ہوا دینے کے لیے نازل کیا ہے قرآن کو. دم نکالنے کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے. کس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ خدا سے بات ہے، کس لیے قرآن آیا ہے اس مقصد کو کون بیان کرے گا؟ جس نے نازل کیا ہے. جس نے نازل کیا ہے وہی تو معین کرے گا نا. یہ بلڈنگ کس لیے بنی ہے؟ جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا کہ ہم نے کیوں بنائی ہے. مجلس کے لیے بنایا ہے، نماز کے لیے بنایا ہے یا تفریح کے لیے بنایا ہے، وہی بیان کرے گا نا. قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ ہی بیان کرے گا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے. اللہ جب مقصد نزول قرآن کو بیان کرتا ہے تو کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس قرآن کو ہم نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے. تمہیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اور راستہ دکھانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں ایسے راستے پہ پہنچ تو جاتے گرتے پڑتے، اور ایک بالکل صاف ستھرا سیدھا راستہ. قرآن راستہ دکھا رہا ہے. کیسا راستہ؟ مستحکم ترین راستہ. اگر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے تو بلا تکلیف کے مقصد تک پہنچ جاؤ گے.
بھٹکے بغیر مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ عزیزو، انسانی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ نہیں ممکن ہے کوئی صاحب کہے سب سے بڑی ضرورت تو روٹی کپڑا اور مکان ہے، سب سے پہلی ضرورت تو پیٹ ہے نا۔ کہتے ہیں نا اول آتما پھر پرماتما، پہلے تو پیٹ پوجا کریں گے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ انسان کی پہلی ضرورت ہے غذا۔ غذا نہ ملے گی تو انسان باقی نہیں بچے گا، مر جائیں گے نا۔ ہماری پہلی ضرورت غذا ہے، مگر کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ ہر غذا تو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا، کچھ نقصان دہ ہے، کچھ فائدہ مند ہے۔ دنیا میں آنکھیں کھولی بہت ساری چیزیں موجود تھیں اور کچھ چیزیں زہر ہیں، کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہ کھا کے تو ایک ہفتے میں مریں گے، ایک مہینے میں مریں گے، انہیں کھا کے تو ابھی مر جائیں گے۔ تو کوئی بتانے والا تو ہونا چاہیے نا، ہمیں ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ تو پہلی ضرورت انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اسٹیشن جانا ہے، راستہ پتہ ہی نہیں ہے، بھٹکتے پھریں گے، کوئی ہو نہ بتانے والا کہ اسٹیشن کدھر ہے، ایئرپورٹ کدھر ہے۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے بھی کوئی گائیڈ تو چاہیے نا، ہمیں کچھ ہدایت تو کرے، کچھ بتائے تو کہ کون سا کاروبار کریں کون سا کاروبار نہ کریں۔ لہذا انسان کی سب سے اہم ضرورت کا نام ہے ہدایت، سب سے اہم ضرورت کا نام ہدایت، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام نعمت ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ خود قرآن کہہ رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، مگر اس اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ آنکھیں کوئی معمولی نعمت ہے؟ ان سے پوچھئے جو آنکھوں سے محروم ہیں۔ یہ بولنے کی طاقت کوئی معمولی نعمت ہے؟ ان سے پوچھئے جو گونگے ہیں۔ یہ چلنے پھرنے کی صلاحیت کوئی معمولی نعمت ہے؟ ان سے پوچھئے جو لنگڑے لولے چل نہیں سکتے۔ ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، اسے پانی کی قیمت ہی نہیں پتہ۔ اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا، پھر تڑپ تڑپ کے پھڑ کے پانی کی قیمت کا اعلان کرتی ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دیں، ایک نعمت بھی چھن جائے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آکسیجن اگر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہے نا یہ ساری نعمتیں، ایک ایک نعمت کا اگر جا کے سوچئے ان کے بارے میں، پھر اتنی عظیم بے بہا نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیے، کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں پانی دیا، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آکسیجن دی، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی۔ ہے کہیں؟ نہیں ہے قرآن میں۔ نعمتوں کا تذکرہ تو ہے سورہ رحمان میں، ذکر کیا ہے نعمتوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ احسان نہیں جتایا، ایک نعمت پر احسان جتایا۔ بس ایک نعمت ہے جہاں اللہ نے احسان جتایا۔ اب جو خدا احسان نہ جتائے، اگر کسی نعمت پر احسان جتا دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت بڑی قیمتی ہے، کیونکہ احسان معمولی نعمت پر نہیں جتایا جاتا۔ آپ نے کسی کو 5 روپیہ دے دیا، سال بھر کے بعد ملاقات ہو، آپ پہچانتے نہیں، میں نے ہی تمہیں 5 روپے دیے تھے۔ ہنسیں گے لوگ نا، کیا دیکھو 5 روپیہ دے کر کے احسان جتا رہا ہے۔ ہاں اگر ان کا کاروبار ڈوب رہا تھا اور آپ نے 5 کروڑ دے کے ان کو سہارا دے دیا تو یہ احسان جتائیں تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو احسان معمولی نعمتوں پہ نہیں جتایا جاتا ہے، بڑی نعمتوں پر احسان جتایا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی مگر احسان نہیں جتایا۔ اب اگر کسی نعمت پر اللہ احسان جتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نعمت بڑی قیمتی ہے، سب سے قیمتی ہے وہ نعمت۔ وہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا؟ وہ نعمت ہدایت ہے۔
لقد من اللہ، قرآن کی آیت پڑھوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، کب؟ جب اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفس، تلاوت آیات الہیہ کے ذریعے انہیں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جب اللہ نے گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پر چلانے کا بندوبست کر لیا، تب اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خیبر تو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی جنگ خیبر، اور اس گوشے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آج اگر شیعہ سے پوچھا جائے کہ جنگ خیبر میں مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، کیا جواب ملے گا؟ کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پتھر پہ دین کا علم گاڑ دیا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مرہب جیسے پہلوا کو پچھاڑ دیا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا۔ یہ تو کہا جائے گا نا، ہمارا شاعر بھی یہی کہتا ہے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرہب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ ہمارے شاعر کی نگاہ میں یہ 3 فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت ہے جو پیغمبر نے بیان کی ہے مولا کی، اسی خیبر کے میدان میں۔ کب؟ جب علم دے چکے، علم دے چکے، مولا کو علم مل گیا، وہ علم جس میں مردانگی کی سند ہے، قراریت کی سند ہے، محبوب خدا و رسول ہونے کی سند ہے، محب خدا و رسول ہونے کی سند ہے، یہ علم مل گیا ہے۔ یہ علم ملنے کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں، مولا جا رہے ہیں میدان جنگ میں، جو جملہ پیغمبر نے فرمایا ہے اس سے امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسلامی جہاد کے مقصد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کسی کے سرزمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کے قدرت ذخائر پہ قبضہ کر لینا ہے، یا کیا ہے مقصد؟ جب مولا جا رہے ہیں، ایک دفعہ پیغمبر خطاب کر کے کہتے ہیں، یا علی لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے علی، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پہ لگا دے، اگر تم کسی کی ہدایت کا سبب بن جاؤ، یہ فضیلت تمہارے لیے دنیا کی تمام فضیلتوں سے بڑھ کے ہے۔ باب خیبر کا اکھاڑنا یقیناً فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، مرہب جیسے پہلواں کو پچھاڑ دینا بڑی فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت ہدایت کی فضیلت ہے۔ مولا مختلف صفات کے حامل ہیں، مختلف فضائل کے مالک ہیں، لیکن مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہادی بنایا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مقصد قرآن کیا ہے؟ اور ایسی ہدایت کرتا ہے
ایسا راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جہاں کسی قسم کی کجی، کسی قسم کے بھٹک جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس پر گامزن ہو گئے بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک صفت کیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ بی بی اگر فرماتے ہیں حبب علی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلے نام لیتی ہیں تلاوت و کتاب اللہ۔ بلا وجہ نہیں ہے عظمت قرآن۔ قرآن کی دوسری شان یہ ہے، انسان کو جہاں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، وہیں پر بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے دوا بھی چاہیے، کیونکہ اگر صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر بیمار ہے انسان، تو اب مزیدار سے مزیدار کھانا بھی اسے ناگوار گزرتا ہے نا۔ کورونا کا جو لوگ شکار ہوئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھانا رکھا ہے دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو تبھی کھائے گا جب صحت ہو۔ عزیزو، جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بھی دوا ہے، روح کی بھی دوا ہے۔ جسم کی بیماری وقتی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 کینسر ہو گیا، زندگی بھر 80 سال کی عمر میں مر گئے، ختم ہو گئی نا بیماری۔ لیکن روح کی بیماری، خدا نہ کرے کسی کی روح بیمار ہو جائے۔ جس کا جسم بیمار ہوتا ہے وہ خود ہی بیمار ہوتا ہے، بس خود ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے تو خود تو معذب ہے، ہزاروں کو جہنم میں لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ تو جہاں جسم کے علاج کی ضرورت ہے وہیں روح کے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ روح کی بیماری کی دوا کا نام قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے یہ شفا ہے، علاج ہے، شفا ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو بیماری کا جب علاج ہوتا ہے اس کے 2 اسٹیج ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بیماری ختم ہو گئی، دوائیں دی گئیں، بیماری ختم ہو گئی۔ کورونا کسی کو ہو گیا تھا، اب انجیکشن کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی کورونا ختم ہو گیا، مگر کورونا کے نتیجے میں جو کمزوری آ گئی تھی، جو ویکنیس آ گئی تھی، وہ تو باقی ہے نا۔ ریکوری ایک چیز ہے اور علاج ہو جانا۔ ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال گئے، سرجری ہو گئی، رگیں کھل گئیں، بیماری ختم ہو گئی، مگر ریکوری میں ٹائم لگتا ہے نا۔ ایک مرحلہ ہے علاج، ایک مرحلہ ہے ریکوری۔ قرآن مجید علاج بھی کرتا ہے، ریکوری بھی کرتا ہے۔ علاج کا نام شفا ہے، ریکوری کا نام رحمت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ما ننزل من القرآن، جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا، شفاء و رحمہ للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر یاد رکھیں گے یہ قرآن 2 اثر رکھتا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ پانی ہے، ہم پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، آپ پئیں گے تو پیاس بڑھ جائے گی۔ وہ پانی تو پانی ہے۔ نہیں، مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہر دوا ہر پیشنٹ کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے۔ پینسلین کا انجیکشن لگتا تھا نا، پینسلین کا انجیکشن دوا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی بیماریوں میں ہے، علاج ہے، مگر سب کے لیے نہیں۔ بعض افراد کو پینسلین سے الرجی ہوتی ہے،
ان کا مزاج پنسلین کو برداشت نہیں کر پاتا، نتیجہ اگر ان کو پنسلین لگا دی جائے تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال قرآن کا بھی ہے، ہر مزاج کے لیے شفا نہیں ہے، مزاج ایمان کے لیے شفا ہے، مزاج ظلم کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک طاقتور کھانا بڑی انرجی ہے، بہت وٹامن سے بھرا ہوا ہے، کھلایا کھانا آپ نے، ایک متقی و پرہیزگار عالم دین کو کھانا کھلایا، ایک سچے مجاہد کو کھانا کھلایا، اور ایک بدمعاش قاتل کو کھانا کھلایا، ظالم کو کھانا کھلایا۔ کھانے سے طاقت یہاں بھی آئی وہاں بھی آئی، عالم نے بھی کھایا، ظالم نے بھی کھایا، مجاہد نے بھی کھایا، منافق نے بھی کھایا۔ عالم نے کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ تعلیم و تربیت نتیجہ نکلا۔ اس طاقت سے فائدہ کیا ہوا؟ پڑھانے گیا، لوگوں کی تربیت کے لیے گیا۔ مجاہد کو کھانا کھلایا ہم نے، اسے بھی انرجی ملی، طاقت ملی، مظلوموں کی نجات کے لیے میدان جہاد میں آیا۔ لیکن یہی کھانا جب ظالم کو کھلایا، یہ انرجی جب ظالم میں پیدا ہوئی، یہی انرجی سبب بن گئی، ظلم میں اضافے کا سبب بن گئی۔ کھانا وہی کھانا ہے، انرجی وہی انرجی ہے، عالم میں انرجی کا اثر اور ہوا ہے، قاتل میں انرجی کا اثر اور ہوا ہے۔ قرآن وہی قرآن ہے، مومن کے لیے اثر اور ہے، قاتل کے لیے، ظالم کے لیے اثر اور ہے۔ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کربلا میں کتنے حافظان قرآن موجود تھے، کتنے قاریان قرآن موجود تھے، کتنی قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود تھے امام حسین کے مقابلے میں، مگر کیا ہوا؟ ان کی تو بیماری میں اور اضافہ ہو گیا نا۔ ہوا چل رہی ہے باہر، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، لطیف ہوا چل رہی ہے، مگر آپ نے کھڑکی کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ جب تک کھڑکی کا دروازہ کھلے گا نہیں، تب تک اس ہوا سے آپ کو فائدہ ملے گا نہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولے ہوئے ہے، دل کی کھڑکی، دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نسیم الہی اثر کر رہی ہے۔ ظالم وہ ہے جس نے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، قرآن سنتا تو ہے، پڑھتا تو ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید شفا ہے، کس کے لیے شفا ہے؟ جو اپنا علاج کرنا چاہے اس کے لیے شفا ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے اپنا علاج نہ کرنا چاہا، جو در بطول پہ آگ و لکڑی لے کر کے آئے تھے، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن تو وہی پڑھتے تھے نا، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے۔ دل بیمار تھا اور بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہو گیا کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، کانوں کی سماعت، اب انہیں زہرا کی فریاد بھی نہیں سنائی دے رہی ہے، ان سے زہرا کی فریاد بھی نہیں سنائی دے رہی ہے۔ بیوی کی یہ فریاد کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بیوی کا وہ نحیف جثہ بھی اب انہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، جھکی ہوئی کمر بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزو، اہل بیت اطہار میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئیں، دو شخصیتیں ایسی ہیں، ایک فاطمہ کے 18 برس میں بوڑھی ہو گئی، دوسرے سید سجاد ہیں جو 22 برس کی عمر میں بوڑھے ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے فاطمہ کی کمر جھکا دی، طوق خاردار نے سید سجاد کی کمر جھکا دی۔ معصومہ کہ زندگی کے آخری ایام ہیں، امیر المومنین گھر میں آئے ہیں، بی بی رو رہی ہیں، مولا بی بی کے پاس بیٹھ کے بی بی کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ فاطمہ کہتی علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں،
مجھے تو تمہاری مظلومیت پر رونا آ رہا ہے، تمہاری مظلومیت پر رونا آ رہا ہے کہ علی اور اس کی گردن میں رسی کا پھندا، اس کی گردن میں رسی کا پھندا۔ اس کے بعد بیوی کہتے علی میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ فرماتی یا علی قد حان زمان الفراق، اے علی اب جدائی کا وقت آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا، میری کچھ وصیتیں سن لو۔ کچھ وصیت معصومہ نے مولا علی سے کی ہے۔ مولا علی سے وصیتیں کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ ایک وصیت میری اور ہے، وہ میں اپنی بیٹی زینب سے کر دوں گی، وہ میں اپنی بیٹی زینب سے وصیت کر دوں گی۔ عزیزوں یہ سیرت خدیجہ ہے۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی نا تو رسول اکرم سے کچھ وصیتیں کی، اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایک وصیت اور ہے جو میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دوں گی، فاطمہ آپ کو بتا دیں گی، مجھے آپ سے کہتے ہوئے ذرا شرم آ رہی ہے، میں فاطمہ سے کہہ دوں۔ جب پیغمبر ہٹ گئے فاطمہ کو بلایا، 4-5 سال کی عمر ہے جناب فاطمہ کی، کم سن ہے جناب فاطمہ، بلایا جناب فاطمہ کو پاس بلا کے کہا بیٹا میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے سب اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، بیٹا میرے پاس کفن کے لیے بھی پیسہ نہیں رہ گیا۔ میں تمہارے بابا سے یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، بابا سے کہہ دینا کہ ہمیں اس عبا میں کفن پہنا دے جو نزول وحی کے وقت ان کے دوش پہ ہوا کرتی تھی۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور کفن دینے کا مرحلہ آیا، فاطمہ نے بابا سے بابا کی وصیت کو بیان کیا۔ پیغمبر اپنی عبا میں کفن دینا چاہتے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ کا سلام قبول ہو، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، ارے خدیجہ نے اپنا سارا مال میری راہ میں قربان کر دیا، خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار، یہ جنت سے کفن اللہ نے بھیجا۔ اجرکم اللہ۔ معصومہ کہتی ہے بھائی ایک وصیت ہے جو میں زینب سے کر دوں گی۔ زینب کی عمر بھی یہی ہے، تقریباً 4-5 سال کی عمر ہے۔ مولا جب ہٹ گئے زینب کو بلایا، زینب کو بلایا، کہنے لگی بیٹا وہ جو صندوق رکھا ہے اسے اٹھا لاؤ۔ بیٹا 5 سال کی بچی ہے نا، بچی سے صندوق اٹھوایا جا رہا ہے، اگر بازو سلامت ہوتے تو میں خود صندوق کو اٹھا لاتی۔ جناب زینب صندوق لے کر کے آئیں، کہنے لگے بیٹا صندوق کو کھولو۔ جناب زینب نے صندوق کو کھولا۔ اب جو زینب نے صندوق کو کھولا تو ایک دفعہ دہل گئی، صندوق کے اندر کفن رکھا ہوا ہے۔ جناب زینب سے کہتی ہے بیٹا کفن نکالو۔ جناب زینب نے کفن نکالا، کہا بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو بابا کو یہ کفن دے دینا، یہ جنت سے آیا ہوا کفن ہے۔ اس کے بعد کہا بیٹا دوسرا کفن نکالو۔ دوسرا کفن جب نکلا کہا یہ بیٹا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب بابا شہید کر دیے جائے یہ کفن انہیں دے دینا۔ اس کے بعد کہنے لگی تیسرا کفن نکالو۔ تیسرا کفن جب نکلا کہا بیٹا یہ تمہارے بھیا حسن کا کفن ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو صندوق خالی، اماں ارے میرے بھیا حسین کا کفن، اے بیٹا تیرے بھیا کو کفن نصیب نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبوب فاطمہ کو ہمارے لیے بھی محبوب بنا دے۔ صدیقہ طاہرہ کو تلاوت قرآن محبوب تھی، خدایا
ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت کی شمع جلا دے۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔